السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم 1047 سورۃ الصبا، آیت نمبر 15 تا 21، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل كجزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّن هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی۔ دو باغ دائیں اور بائیں سے، اپنے رب کے دیے سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب ہے۔ پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا، اور ہم نے انہیں ان کے دو باغوں کے بدلے دو اور باغ دیے جو بدمزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اس کو جو بہت ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی نظر آنے والی بستیاں بنا دیں، اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا۔ راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو۔ تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بلا شبہ اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔
اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا، تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم جان لیں کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ لقد البتہ تحقیق کانا تھی لسبئن سبا کے لیے، یعنی سبا نامی قوم، فی مسکنہم ان کی بستی میں، آیتن ایک عظیم نشانی، جنتانی دو باغ، ان یمین و شمال دائیں اور بائیں طرف، کلو تم کھاؤ، من رزق ربکم اپنے رب کے رزق میں سے، وشکرو اور تم شکر کرو، لہو اس کا، بلدتن شہر ہے، طیبتن پاکیدہ ہے، وربن اور رب ہے، غفورن بڑا بخشنے والا۔ فآرزو پھر انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا تو ہم نے بھیج دیا، علیہم ان پر، سیل العرم بند کا سیلاب، وبدلنا اور ہم نے بدلے میں، ہم دیے ان کو، بجنتیہم ان کے دو باغوں کے عوض، جنتین دو باغ، ذواتی اکل خمت کسیلے بد مزہ میوے والے، واصل اور کچھ جھو کے درخت، وشیء اور کچھ، من سدر بیری کے، قلیل تھوڑے سے، ذالک یہ، جزینا ہم نے دی سزا، ہم ان کو، بما بسبب اس کے جو، کافروا انہوں نے کفر کیا، وحل نجازی اور نہیں ہم سزا دیتے، الا مگر، الکفور ناشکروں ہی کو، وجعلنا اور ہم نے کر دی تھی، بینہم ان کے درمیان، وبین القریٰ اور ان کی بستیوں کے درمیان، التی وہ جو کہ، بارکنا ہم نے برکت رکھی تھی، فیہا ان میں، قرآن کچھ بستیاں، ظاہرتاً باہم متصل، وقدرنا اور ہم نے مقرر کر دی تھیں، فیہا ان میں، السیرہ چلنے کی یعنی منزلیں، سیرو تم چلو، فیہا ان میں، لیالیہ و ایامن راتوں کو اور دنوں کو، آمنین امن سے، فقالو پس انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، باعد تو دوری پیدا کر دے، بین اسفارنا ہمارے سفروں کے درمیان، وظالموا اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فجعلناہم چنانچہ ہم نے بنا دیا انہیں، احادیثا افسانے، ومزقناہم اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو، کل ممزقن مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا، انا بلا شبہ البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر وَلَقَدْ اور البتہ کھایا، علیہم ان پر، ابلیس و ابلیس نے، ظنہ اپنا خیال، فاتبعوہ انہوں نے پیروی کی اس کی، الا سوا من المومنین مومنوں میں سے، وما کان علیہم ان پر، من سلطان الا مگر، لنعلم تاکہ کون، یؤمن ایمان رکھتا ہے، بالآخرتی آخرت پر، ممن اس کے بارے میں، فی شک شک میں ہے، وربک ہر چیز پر، حفیظ خوب نگران ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل سبا کا ذکر فرمایا۔ پیچھے کی آیات میں جناب داؤد کا ذکر ہے، حضرت سلیمان کا ذکر ہے صلی اللہ تعالی علیہما۔
تو داؤد اور سلیمان کے بعد اب ذکر ہے سبا کے لوگوں کا۔ سبا ایک قوم تھی اور اس قوم کے باپ کا نام سبا تھا، تو اس وجہ سے ان کو سبا کہا گیا، اور پھر یہ قوم کے نام سے سبا جو ہے وہ مشہور ہوا۔ سبا کے لوگ آج کل ان کے علاقے کا نام یمن کے نام سے معروف ہے۔ تو داؤد علیہ السلام شکر کرنے والے، سلیمان علیہ السلام بھی شکر کرنے والے، تو شکر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بیش بہا نعمتیں فرمائیں، ہاں جی، اور اب ناشکروں کا ذکر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کو نہ پوجنے والے، اللہ کی نعمتوں کے باوجود اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والی قوم سبا نامی قوم کا ذکر ہے، جن کے باپ کا نام سبا تھا، پھر ان کے ملک کا نام سبا پڑ گیا، ملک سبا۔ یہ وہی ہے جس کی ملکہ کا ذکر ہے سورۃ النمل اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آیا ملکہ سبا کا قصہ، جو سورۃ النمل میں موجود ہے۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اہل سبا کو، سبا کے ملک والوں کو، یمن والوں کو، ہاں جی، یا سبا نامی شخص کی اولاد کو اللہ پاک پروردگار نے اپنی بہت ساری نعمتیں عطا کی تھیں۔ سبا والوں نے یہ کیا تھا کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے بڑے بڑے بند بنا دیے تھے، اور ان بندوں کی وجہ سے جو بارشی پانی آتا وہ پہاڑوں کے اندر جمع ہوتا رہتا۔ یہ وہ علاقے تھے اور ہیں جہاں کوئی باقاعدہ نہریں موجود نہیں تھیں، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ پہاڑوں میں پانی جہاں جہاں سے آتا، انہوں نے ایک مخصوص اندازے کے مطابق پہاڑوں کے بیچ میں رکاوٹیں اور دیواریں اور بند بنا کر بہت سارا پانی یہ لوگ جمع کر لیتے، سٹور کر لیتے۔ یہ صدیوں پہلے کی قوم تھی، ہاں جی، اور صدیوں پہلے کا ملک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی حکمت و دانائی عطا فرمائی کہ پہاڑوں میں دیواریں، مضبوط دیواریں بنا کر انہوں نے بڑے بڑے باندھ بنا کر بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر ڈیم بنا ڈالے۔ آج بھی پانی کو جمع کرنے کے لیے 2021 میں، ہاں جی، جدید دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں، اور پانیوں کو روکنے اور ڈیم بنانے کی وجہ سے ملکوں کے بیچ میں اس سلسلے میں بڑی بڑی لڑائیاں پڑتی ہیں۔ تو سبا کے ملک والوں نے، سبا کی اولاد نے، یمن کے رہنے والوں نے آج سے نامعلوم ہزارہ صدیاں پہلے پہاڑوں میں بڑے بڑے باندھ بنا کر بہت بڑے بڑے ڈیم بنا ڈالے۔ اب ان ڈیموں کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے پانی، بارشوں اور چشموں کا پانی، بارشوں اور پہاڑی چشموں کا پانی ریت میں بہہ کر ضائع ہو جاتا، جتنا استعمال ہوا باقی ضائع ہو جاتا۔ بڑے بڑے بند پہاڑوں میں بنا لینے اور پہاڑوں میں بڑے بڑے ڈیم بنا لینے سے فائدہ یہ ہوا کہ پانی سٹور ہو گیا، جمع ہو گیا، اور پھر وہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈیموں سے اور بندوں سے پانی لیتے۔ تو اتنے بڑے پانیوں کے ذخیرے کی وجہ سے اللہ نے ان سبا والوں کو، ملک سبا والوں کو، سبا کی اولاد کو اور یمن کے رہنے والوں کو بڑی ہریالیاں عطا فرمائیں، باغوں پر باغ عطا فرمائے، اور پروردگار نے کہا اتنا کہ بس شکر کرو۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ رب الرحمن کا شکر کرنے کی بجائے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا، ہاں جی، ناشکری، کفر بھی ناشکری میں ہی داخل ہے۔
اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر الحمد نہ کرنا یہ بھی ناشکری ہے۔ تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر حق تو یہ تھا کہ اللہ اکیلے کی پوجا کرتے، مگر انہوں نے اللہ کا کفر کیا، انہوں نے اللہ کے شریک بنائے۔ پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں کی دعوت کو قوم کی اکثریت نے رد کر دیا، منہ پھیر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا۔ ہاں جی، وہ جو ہرے بھرے باغ تھے، خوبصورت پھلوں کے باغ تھے، میٹھے پھلوں کے باغات تھے، وہ تباہ ہو گئے، اور اس کی بجائے چند جھاڑیاں اگ پڑی اور کچھ بیریاں اگ پڑی اور کچھ بد مزہ بے مزہ پھل جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور جو ہریالی تھی اور خوشحالی تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے کیا کیا؟ یہ کیا کہ مسلسل بارشیں ہونا شروع ہو گئی۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے ان کے اپنے بنائے ہوئے ڈیموں کے اندر پانی زیادہ ہو گیا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے ڈیم کے ٹوٹ جانے اور تباہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر ڈیموں کے ارد گرد کی آبادیاں ہنگامی طور پر ایمرجنسی میں خالی کرا لی جاتی ہیں کہ اگر ڈیم ٹوٹ گیا تو ہزاروں لاکھوں کی آبادی غرق ہو جائے گی۔ اللہ پاک پروردگار نے ان کے کفر اور ان کی ناشکری کی وجہ سے بارشیں برسا دیں۔ بارشوں کی وجہ سے ڈیموں میں پانی بہت زیادہ ہوا، اتنا پانی بڑھا کہ ڈیموں کے بند ٹوٹ گئے۔ ہاں جی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا۔ وہ جو ڈیم کا پانی جمع کرنے کے لیے پہاڑوں میں بڑے بڑے بند لگائے تھے نا، وہ بند اور موٹی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ نتیجہ ملک سبا میں ہر طرف تباہی تباہی، انسان ہلاک، جانور ہلاک، کھیتی باڑیاں اور بڑے بڑے ہرے بھرے باغ، خوبصورت لہلہاتے ہوئے باغ، خوبصورت فصلیں، ککھ بھی باقی نہ رہا، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ ہاں جی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، سیلاب آ پڑے، اللہ نہ کرے ہاں جی ڈیم اور بند ٹوٹ پڑیں تو ہزاروں لاکھوں کی آبادیاں منٹوں کے اندر صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ لوگ بھاگ بھاگ کر اپنی جان بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کیوں دی؟ ان کے کفر اور ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہلاک ہو گئے سو ہلاک ہو گئے، اور جو باقی بچے وہ ملک سبا سے بھاگ پڑے۔ کوئی کسی علاقے میں جا پہنچا تو کوئی کسی علاقے میں جا پہنچا۔ نتیجہ یہ کہ وہ جو سبا نامی قوم یا ملک سبا کے رہنے والے لوگوں کی شان و شوکت تھی، اللہ نے بارش، ڈیم اور بندوں کو تباہ کر کے توڑ کر ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ جس کا جدھر منہ آیا وہ ادھر کوئی بھاگتا چلا گیا۔ ہاں جی، ان کی شان و شوکت اور ان کی اجتماعیت کو اللہ نے پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا تھی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ناشکری کی۔ مزید اللہ تعالیٰ کی ان پر نعمتیں یہ تھی کہ ملک سبا سے شام تک جب لوگ سفر کرتے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر بڑی جو ہے وہ پر آباد بستیاں تھیں۔ ملک سبا سے شام کے ملک تک اور ادھر ادھر سفر کرتے ہوئے راستے میں تھوڑے تھوڑے وقفے پر بستیاں موجود تھیں۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ ڈاکو چور اور اچکے کا خطرہ کوئی نہیں، اپنے ساتھ سامان خرچ زیادہ راہ اٹھانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ پیسہ جیب میں ہو، ایک بستی سے دوسری بستی میں بندہ رہ لیتا، پڑاؤ کر لیتا، کھا پی لیتا، کچھ تھوڑا بہت راشن اور اناج اپنے ساتھ
رکھ لیتا، یا اس کے بغیر ہی ایسی بستیاں تھیں جو اونچائی اور بلندی سے نظر آ رہی ہوتی تھیں، ایک کے بعد ایک بستی، ایک کے بعد ایک بستی۔ یہ قریب قریب آباد بستیوں کی وجہ سے ڈر اور خوف بھی کوئی نہیں تھا، اور اپنے ساتھ سفر کے لیے کوئی لمبا چوڑا زیادہ راہ، کھانے پینے کا سامان اٹھانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ ان ظالموں نے اس کی بھی ناشکری کی، اس کی بھی ناشکری کی، کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے بیچ میں دوری پیدا کر دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ نے ان کو کہانیوں کی حد تک بس باقی رکھا، یعنی اس ملک سبا کے لوگوں کا اور سبا قوم کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اللہ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور فرمایا اس میں ہر صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ شکر کرو گے، صبر کرو گے تو نعمتیں مزید آئیں گی۔ سبا والوں کی طرف اگر نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اللہ تعالیٰ پہلی نعمتیں بھی لے لے گا اور ہلاکت سے دوچار کرے گا۔ تو سبا والے کہنے لگے ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، یعنی اللہ کی یہ نعمت انہیں راس نہ آئی، اور غرور اور تکبر میں کہنے لگے یہ بھی کوئی سفر ہے، تھوڑا سا چلنے کے بعد آگے پھر بستی، پھر بستی۔ مزہ تو تب ہے کہ لمبے سفر کریں اور راستے میں بستی کوئی نہ ہو۔ تو اللہ کی نعمت کی قدر نہ ہوئی کہ قریب قریب آبادیوں اور بستیوں کی وجہ سے نہ جانوروں کا خطرہ، نہ درندوں کا خطرہ، نہ چور اچکوں کا خطرہ، نہ لمبا چوڑا کوئی اپنے ساتھ اناج اور کھانے پینے کا سامان رکھنے کی کوئی چنتا۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ جب پیغمبروں نے انہیں لا الہ الا اللہ کی بات کی، شرک سے منع کیا اور کہا کہ تم پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں، تو وہ ناشکری میں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ اپنی نعمتیں اپنے پاس واپس رکھو، یہ نعمتیں ہم سے لے لو۔ تیسرا یہ کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، دراصل وہ اپنے آپ خود ہی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے رب مجھ پر یہ کی گئی اپنی نعمت واپس لے لے۔ یعنی کفر اور ناشکری ایک ایسا عمل ہے کہ آ بیل مجھے مار، بندہ خود اللہ کی نعمتوں پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے زبان حال سے کہ یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں، اور پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور کہا کہ ابلیس نے ان پر اپنا خیال اور گمان سچ کر دکھایا۔ ابلیس نے کہا تھا میں اولاد آدم میں سے ایک بڑی اکثریت کو کافر اور ناشکرا بنا دوں گا۔ تو اہل سبا پر شیطان نے، ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا باقی سارے سبا کے رہنے والے شیطان کے پیچھے چل پڑے، اور شیطان کو ان پر غلبہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہ معاملہ اس لیے رکھا، ایک ہے زبانی کلامی، یا ایک ہے عہد الستو، اور ایک ہے باقاعدہ امتحان سے دوچار رکھنا۔ اللہ نے یہ معاملہ ابلیس والا اس لیے رکھا، ابلیس کا وسوسہ، ابلیس کا بہکانا، تاکہ چھانٹی ہو جائے ایمانداروں اور بے ایمانوں میں۔ چھانٹی ہو جائے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے بارے میں شک میں ہے۔ آخرت کے پر ایمان رکھنا ہی ایک ایسی چیز ہے، جب کسی کا آخرت پر ایمان ہو وہ دنیا میں نہ کفر کرے گا نہ ناشکری کرے گا۔ جس کا آخرت پر ایمان ہو وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا کہ کہیں مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے میری آخرت برباد ہو۔ تو سبا کے رہنے والے لوگوں میں اکثریت نے شیطان کی پیروی کی، سوائے مومنوں کے ایک گروہ میں۔ تو مومنوں کا ایک گروہ وہ شیطان کے پیچھے چلنے سے باز رہا۔ پتہ چلا کہ ان میں بھی ایک جماعت مومنوں کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔